بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل شوہر کی محبت کے لیے ہے۔ آپ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے مسائل ہیں، بعض اوقات ساس کی وجہ سے، بعض اوقات بہنوں کی وجہ سے، بعض اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور بعض اوقات شوہر کی بری عادات کی وجہ سے بندہ پریشان ہوتا ہے۔ کبھی دوسری عورتوں کے تعلقات ہیں، فون پر باتیں کرنا ہے، نشے کی عادت ہے، کسی بھی طرح کی بری عادات میں شوہر مبتلا ہے یا دوسروں کی باتیں سن کر پریشان کرتا ہے۔ بعض عورتوں کا مسائل میں کامن چیز یہ ہے کہ شوہر خرچہ نہیں دیتا، تو خرچے سے مراد ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کی ہر چیز مہیا کرنا۔ ویسے تو الگ خرچہ بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، لیکن بعض تو یہ فتویٰ لگا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا شوہر بہت ہی ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، کبھی شاپنگ کے لیے نہیں لے کر گیا، کبھی یہ چیز نہیں لے کر دی، کبھی فلاں چیز نہیں لے کے دی۔ تو ان چیزوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہاں، ضرورت کی چیزیں اس کے لیے آپ عمل بھی کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے مانگ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی مسائل ہیں جو شوہر سے ریلیٹڈ ہیں، آپ اس کے لیے اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ آپ جس سے بھی بات کریں گے اس نے آپ کو یہی کہنا ہے کہ جی آپ کے شوہر پر تو فلاں نے جادو کر لیا، فلاں عورت قابو کر رہی ہے، فلاں کچھ کرنا چاہ رہا ہے، بہنیں کان بھر رہی ہیں، ساس نے ذلیل کیا ہوا ہے، بہت سی باتیں ہوں گی۔ ہم نے ان باتوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اگر تو میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو پھر یہ مسائل نہیں ہو سکتے۔ اگر میں اعمال کرتی ہوں پھر میرے مسائل یہ نہیں ہو سکتے۔ آپ ضرور سوچئے۔ ہاں، لیکن اگر آپ خود نماز کی پابندی نہیں کرتی، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نہیں، پردے کا اہتمام نہیں، اور جتنے بھی یہ فیشن پرست لوگ چل رہے ہیں اس وقت، اور جتنی بھی اللہ رب العزت کے لعنت اور ملامت کے طریقے ہیں اور کام ہیں، اگر آپ مستقل کر رہے ہیں تو پھر اللہ رب العزت سے کون سی مدد اور کون سے اللہ رب العزت سے وظائف کر کے آپ مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ بے پردگی ہے، غیر محرم سے پردہ کوئی نہیں، آئی بروز ایسے بنائے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی پناہ، گناہ ہے۔ جتنے گناہوں میں آپ مبتلا ہوں گے اتنی آپ کی پریشانیاں زیادہ ہوں گی، اتنی بے سکونیاں زیادہ ہوں گی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں جس گھر میں ہوتی ہوں، چاہے ایک ہی بندہ کیوں نہ کرتا ہو، تو اس گھر میں سکون آ جائے گی، امپاسبل ہے۔ اب بندہ یہ کہ جی دوسرے کے گناہوں کی ہمیں سزا کیوں ملے، تو دوسرے کے گناہوں کی سزا تو نہیں ملتی، بے برکتی کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی اصلاح کر سکتا ہے، اسے اللہ رب العزت کے قریب کر سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے گھر میں سب کو نماز شروع کروا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سکول کے لیے ٹائم کی پابندی ہو سکتی ہے تو نماز کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کھانے کے لیے پابندی ہو سکتی ہے، ہر چیز پہلے سے ریڈی ہو سکتی ہے، تو نماز کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تلاوت کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اعمال کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم خود ترتیب نہیں بنانا چاہتے، کوئی نہیں کرتا تو ہم خود تو کوشش کرتے رہے، ہم اپنے آپ کو تو چلاتے رہیں۔ دوسروں کو پیار سے، محبت سے دعوت ہے،
دعوت دیں، پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ میں نے اس سے بات کر دی ہے، اب آپ اس کے دل میں محبت پیدا فرما دیجئے، وہ اعمال شروع کر لے۔ اسی طرح جب شوہر کے متعلق آپ عمل کرتے ہیں تو میری یہ بات یاد رکھیے، مسورات بہت بڑی غلطی کرتی ہیں کہ یہ اپنے شوہر کے متعلق سہیلیوں سے بھی بات کر رہی ہوتی ہیں، ماں باپ کے سامنے بھی کھول رہی ہوتی ہیں، یہ ایسا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، بہن بھائیوں کو بھی بتا رہی ہوتی ہیں، اور قریبی کوئی عزیز ہوتے ہیں جن کے ساتھ شادی سے پہلے بڑا تعلق ہوتا ہے تو اس کو بھی بتا رہی ہوتی ہیں، بات پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو بات کسی طریقے سے شوہر تک نہ بھی پہنچے، لیکن آپ جب شوہر کی بات کر رہی ہیں تو یہ غیبت ہے، اور غیبت کے اثرات بند کمرے کے اندر جہاں سے ہوا نہ جا سکتی ہو، روشنی نہ جا سکتی ہو، آپ کسی کے متعلق بات کریں، اس قدر سخت عمل ہے کہ اتنا چاہے 7 سمندر کا فاصلہ کیوں نہ ہو، اگلے بندے کے دل پر اثر ضرور پڑتا ہے۔ تو یہ نفرتیں جو دلوں میں اور یہ جو دوریاں پیدا ہوئیں، یہ غیبت کی وجہ سے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بات تو کرنی پڑتی ہے، بات تب کریں جب اللہ رب العزت سے آپ نے مانگا ہو، مسائل کا حل نہ ملتا ہو، یا ایسا مسئلہ ہو جس مسئلے میں آپ کو لگتا ہو کہ یہ بندہ نہیں سدھرنے والا، تو اس میں پھر طلاق بھی حلال ہے، حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے لیکن حلال ہے، وہاں طلاق لے لینی چاہیے، الگ ہو جانا چاہیے، اللہ رب العزت نے چوائس رکھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہر بندے کو بتانے کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنا مسئلہ بتایا جائے کہ اللہ یہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، اللہ آپ اس کے دل کو بدل دیجئے۔ اللہ رب العزت کے لیے تو ایک لمحہ کی بات ہے اللہ اس کے دل کو بدل دیں، اس لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ عمل کی ترتیب عرض کر دیتا ہوں، لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ اصل اعمال کی اصل وہ دعا ہے، دعا میں عاجزی ہوتی ہے اللہ رب العزت سے مانگنے میں، اور جتنے بھی عملیات ہیں اس میں تو دعوے کی شان ہے کہ بس یہ کر لیں یہ ہو جائے گا، نہیں، لیکن دعا میں وہ عاجزی ہے۔ اللہ رب العزت سے بندہ عمل کر کے دعا کرے، اللہ آپ ہی میرے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ آپ نے پڑھنے ہیں، ایک ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے، یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ۔ اللہ رب العزت کے ان 2 اسماء مبارکہ کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور مانگنا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد پڑھیے یا ودود یا اللہ، پھر دعا کیجئے، اللہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا فرما دیجئے، یا ودود یا اللہ، اللہ میرے شوہر کے دل سے غیروں کی محبت کو نکال دیجئے، یا ودود یا اللہ، اللہ میرا شوہر کسی کی باتوں میں نہ آئے، میرا حق ادا کرے۔ اللہ رب العزت سے مانگتے رہیے، اللہ رب العزت کو اس طرح مانگنا بڑا پسند ہے، ایسا مزہ آتا ہے اسے مانگتے ہوئے، حالانکہ میرا شوہر کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے بھی ایک لطف آ رہا ہوتا ہے، ایک سکون آ رہا ہوتا ہے دل میں جب میں ایسی دعا کر کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایسا طریقہ ہے، اللہ کو پیار آتا ہے بندے پہ، اس لیے اللہ رب العزت سے اس عمل کے ذریعے مانگیے، کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، دعائیں کریں جتنی زیادہ کر سکیں، ہر نماز کے بعد اس کو کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں، اللہ رب العزت سے اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی عظمت بیان کریں، اس کے بعد دعائیں کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ شوہر کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا ہوگی، غیروں کی باتیں سن کر پریشان نہیں کرے گا، حق ادا کرے گا۔ آخر میں عرض کر دوں، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ لوگوں کے سپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے چینل کے لیے اسسٹنٹ تھے جو چینل کا کام کرتے تھے، تو یہ سلسلہ مزید جاری نہیں رہ سکتا۔ آپ جانتے ہیں مسلسل موبائل کی یوزیج کی وجہ سے طبیعت ناساز ہے، اس لیے جب تک صحت کچھ بہتر نہیں ہو جاتی یا کچھ لوگ سپورٹ نہیں کر دیتے تب تک یہ سلسلہ میں کنٹینیو نہیں کر سکتا واٹس ایپ کا۔ اور جو لوگ سپورٹ کریں گے وہ ہزاروں لوگوں کے چینج اور لائف کورس کرنے میں اور بہت سے اعمال کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اور ان کے لیے باعث اجر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔